الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم الحمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني رب زدني علما خما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک اللہ واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے غوث اعظم ہے دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے نحن اقرب من حبل الورید ہے جس دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شک نہیں ازل تو اکیلا ہے اب تک اکیلا رہے گا قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ وادی دجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطر واسطے حضرات اج رمضان دا دوسرا خطبہ جمعۃالمبارک 2021 ماہ سیام اپریل دی 23 تاریخ ہے بڑے ہی خوش قسمت اور بڑے ہی نصیباں والے وہ لوگ نے جنہ دی زندگی دے اندر اللہ اس اپنے مبارک مہینے اپنے مبارک مہمان نو دوبارہ لے آندا ہے یقیناً امت محمدیہ واسطے اللہ رب العالمین نے 5 چیزاں نازل فرمائیاں اس تو پہلے میرے اللہ نے
کسی امت نو اے 5 چیزاں عطا نہیں کیتیاں جڑیاں اے 5 چیزاں میرے اللہ نے اس امت نو عطا فرمائیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ حادثہ مفکرہ قاریہ عالمہ فاضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت نو اللہ نے اس امت نو 5 تحفے عطا فرمائے نے۔ بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑیاں امتاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں عمرہ آئیاں، بڑیاں بڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں، لیکن 5 چیزاں کسی امت نو مل نہیں سکیاں جیڑیاں 5 چیزاں میرے اللہ نے اس امت نو عطا کیتیاں نے۔ محمد دے نال بھی پیار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے اس امت نال بھی پیار بڑا کیتا ہے۔ سب تو پہلی چیز کیڑی ہے؟ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت واسطے ایک تحفہ رکھیا ہے کہ جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھن دے اینڈ تے اللہ رب العالمین دی طرف ہوئی اس بندے دے منہ دے اندروں بدبو جی آنا شروع ہوندی، سارے دن دی بھوک پیاس سارے دن دا اس دے دل وچ رحم آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض ہوئے نے، بہرحال کسے منہ دی بدبون اللہ نے کستوری نہیں بنایا، لیکن اے واحد امت ہے کہ سارا دن روزے دار ہوندی ہے، شام دا وقت ہوندا ہے، منہ بدبو آندی ہے، اللہ نے اس بدبون کستوری نالوں بھی اہلا بنا دیتا ہے۔ اس امت واسطے تحفہ ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدن افطاری دا وقت ہوندا ہے، پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض ہوئے لیکن یہ پیکج کسے امت نو ملیا نہیں۔ اللہ نے اس امت تے انعام فرمایا جدن افطاری دا وقت ہوندا ہے، اللہ دے آسمان دے فرشتے، جنت دے فرشتے، جہنم دے فرشتے، ساری چیزاں دے فرشتے، نوری مخلوق اس امت واسطے دعاواں کردی ہے اللہ اس امت نو جنتاں عطا کر دے، جہنماں تو بری فرما دے۔ اے بھی اس امت واسطے پیکج ہے۔ پہلے جتنیاں امتاں آئیاں کسے فرشتے نے دعا نہیں کیتی، لیکن اس امت واسطے رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیکج رکھیا ہے کہ اللہ دے نوری مخلوق دعاواں کر دی ہے اللہ جنہ نے تیری راہ تے اج روزہ رکھیا ہے انہاں نے اپنی رحمت دے نال جنت الفردوس جو انہاں دے محل عطا بنا دے۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روزے دار واسطے اللہ نے جنت نو مزین کر دیتا ہے۔ پہلے بھی روزے دار آئے پر جنت مزین نہیں، انہاں دے اعمال برے، اللہ نے جہنم، لیکن اس امت واسطے واحد اے پیکج ہے کہ میرے اللہ نے روزے داراں واسطے فرمایا ساری دنیا دا گنہگار ساری زندگی گناہ کردہ رہا، ایک نماز نہیں پڑھی، رمضان دا مہینہ آیا، روزے رکھے نے، روزے رکھ کے اس بندے نے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ نے اس دو ادھر روح نکلے گی ادھر اللہ جنت الفردوس جو اللہ مقام عطا کر دے گا۔ اے جنت مزین اللہ نے کس واسطے کیتی ہے؟ روزے دار واسطے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا رمضان دا مہینہ پہلے بھی اندر ہے لیکن شیطان نہیں جگڑیا، لیکن اس امت دی خاطر اللہ نے رمضان دا مہینہ شروع ہویا شیطان نو جگڑ لیا۔ ہر گناہ دے پیچھے سرکش شیطان نہیں، رمضان 24 گناہ کر دے ہاں لیکن رمضان جو شیطان تے جگڑے ہے، ہر گناہ دے پیچھے شیطان نہیں ہوندہ، ہر گناہ دے پیچھے ساڑی نیت ہوندی۔
اسی نیت اس طرح دی کر لینے ہیں گناہ والی، اسی سمجھتے ہیں کہ اے گناہ ساڈے کولوں شیطان کرا رہا ہے، حقیقی مہنا دے اندر وہ شیطان نہیں کرا رہا ہوندا، اسی خود شیطان بنے پھردے ہوندے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے، چوتھا اس امت نو پیغام ملیا ہے کہ میرے اللہ نے شیطان نو جگڑ لیا ہے تاکہ میری امت دیاں نیکیاں دے اندر اے شیطان کوئی درمیان جو خلل نہ داخل کرے اور میری امت نیکیاں نہ کر سکے۔ اللہ نے امت محمدیہ نے پیکج نازل فرمایا امت محمدیہ دے لوگوں جو مرضی کرو، اللہ نے شیطان نو جگڑ دیتا ہے، آج تو بعد تسی جو کرنا چاہو کرو، اللہ نے شیطان تھوڑے کولو آنا پسند نہیں کرے گا۔ جہنم دیاں بستیاں وچ اللہ نے شیطان نو جگڑ دیتا۔ پنجویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان دی آخری رات اللہ دے نبی علیہ السلام دے امتی، صرف آقا علیہ السلام دے امتی اللہ جہنم چو کڑ کے جنت چو داخل کردہ ہے، اور اتنے امتی داخل کردہ ہے ہر رمضان دی ہر رات دے اینڈ تے اللہ رب العالمین ہر جہنم چو امتی کڑ کے جنت چو داخل کردہ ہے۔ یہ صرف اور صرف امت محمدین پیکج ہے، پہلے کسی امت نازل نہیں ہو جائے۔ یہ 5 چیزاں اللہ نے اس امت نو تحفہ دیتیاں، پہلے اس امت نو کسے نہیں ملی ہیں۔ توجہ فرمایا جے، غور کریا جے قرآن دی۔ آج دا خطبہ جمعۃالمبارک میں انشاءاللہ صلہ رحمی، بھائی چارہ، محبت، پیار، غصہ ختم اور دلان دے اندر پیار محبت صلہ رحمی تے انشاءاللہ پڑھاواں گا۔ پہلے موجودہ ترجمہ سمجھو کہ صلہ دا معنی کی ہے۔ صلہ دا معنی ہے کسی اچھے اخلاق نال ملنا، پیشانی تے وٹ پا کے نہیں ملنا، غصے نال نہیں ملنا، پیار نال ملنا، محبت نال ملنا، احترام نال ملنا، شرم نال ملنا، ادب نال ملنا، حیا نال ملنا، اس نو کہندے نے صلہ۔ رحمی کس نو کیا جاندا ہے؟ رحمی اصل رحمان وچوں ہے، اللہ نے اپنے نام وچوں اس چیز نو پکڑیا ہے۔ رحمی کسے تے رحم کر دینا، قریبی رشتہ داراں تے رحم کرنا، اپنے قریبی دوستاں تے رحم کرنا، نیک لوگاں تے رحم کرنا، اور کوئی قرضہ لین آیا ہے چہرے تے وٹ نہیں پاؤنا، اور کوئی قرضہ لین آیا ہے اچھے اخلاق نال رحم کر کے ان قرضہ دینا، اگر کسی نے قرضہ نہیں دیتا تو ان رحم کر کے ان معاف کر دینا، اس نو کہندے نے رحمی۔ صلہ رحمی دا اصل معنی یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی دے بارے صحابہ کرام نو بڑیاں چیزاں فرمائیاں۔ صلہ رحمی تے دور دی گل ہے، بخاری شریف دی روایت ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے صحابہ میں ان پڑوسیاں دے بارے اتنی نصیحت فرمائی کہ میں ڈر لگن لگ پیا کہ دائیوں پڑوسیاں وراثت دا حقدار ہی نہ سمجھا جائے، پڑوسیاں دی وراثت ہی نہ بن جائے۔ مجھے جبریل نے اتنی میں نصیحت فرمائی، گواڈیاں دے بارچ، ہمسایاں دے بارچ، پڑوسیاں دے بارچ۔ قرآن دی آیت ذرا غور کرو، اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیا کہ رشتے کس نو کیا جاندہ ہے، احترام کی ہوندہ ہے، رشتے کی ہوندے نے۔ صفحہ نکل آیا ہے 17 سورۃ النساء، چوتھا سپارہ سورۃ النساء دی بالکل پہلی آیت، اللہ دا قرآن سنو۔ فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
فرمایا اے کائنات دے لوگو یا ایوہ الناس، الناس دے اندر یہودی بھی شامل نے، الناس دے اندر عیسائی بھی شامل نے، الناس دے اندر مشرک بھی شامل نے، الناس دے اندر انڈیا دے کافر بھی شامل نے، الناس دے اندر دیوبندی بریلوی شیعہ کافر سارے شامل نے، الناس دے اندر اللہ نے پوری امت مسلمان مخاطب فرمایا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا اتقوا ربکم الذی، اللہ تو ڈر جاؤ، ظہری دے اندر بھی اللہ تو ڈرنا ہے، باطن دے اندر بھی اللہ تو ڈرنا ہے، گھر دے اندر بھی اللہ کو ڈرنا ہے، مسجد دے اندر بھی اللہ کو ڈرنا ہے، اپنی دکاناں تے بھی اللہ کو ڈرنا ہے، اپنی بچیاں دے سامنے بھی اللہ کو ڈرنا ہے، اپنی بیبیاں دے سامنے بھی اللہ کو ڈرنا ہے، اپنی بیٹیاں دے سامنے بھی اللہ کو ڈرنا ہے، اپنی اولاد دے سامنے جناب اعلیٰ دیوس نہیں بڑھنا، اپنی بیٹیاں دے سامنے دیوس نہیں بڑھنا، اپنے رشتہ داراں دے سامنے بغیرت نہیں بڑھنا، اپنی بیٹیاں دے سامنے بغیرت نہیں بڑھنا، اپنی جناب اعلیٰ اولاد دے سامنے بغیرت بن کے کھڑے نہیں ہو جانا، یہ داڑیاں رکھ لینا، نمازہ پڑھ لینا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا بڑا عمل اپنی اولاد نو اچھا کرنا گا، اپنی اولاد دی تربیت کرنا گا۔ آج تو جناب اللہ پہلی صف جو نمازاں پڑھے گے، بیٹی تیری جناب اللہ بازار دے اندر بغیر پردے تو چلے، پارے الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، لیکن قرآن دی آیت جڑی میں بیان کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن جناب اللہ من نفس واحدہ، اللہ نے تھوان ایک جان وچوں پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا، گندی تے سڑی مٹی دے نال پیدا فرما کے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا، جس ٹائم حضرت آدم نو پیدا کیتا تے دل کوئی نہ لگے، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام ستے نے، اللہ نے کھبی پسلی وچوں اماں جی حوا نکال دیتا، اللہ نے کھبی پسلی وچوں اماں جی حوا رحمہ اللہ نو اللہ نے پیدا فرمایا، جس ٹائم اماں جی حوا پیدا فرمایا، اللہ نے نسل دی پیداوار شروع کر دیتی ہے، اللہ نے ابابیل تے حوابیل جناب اللہ دو بھائیاں پیدا کیتا، انہاں دی ایک بہن نو پیدا کیتا، خلق من نفس واحدہ، اللہ نے ایک جان وچوں کئی جانا پیدا فرمائیاں، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا، اللہ نے اس جان وچوں جناب اللہ اگے کئی نسلاں ودائیاں، مرداں دیاں نسلاں میں ود گئیاں، بیبیاں دیاں نسلاں میں ود گئیاں، عورتاں دیاں نسلاں میں ود گئیاں، مرداں دیاں نسلاں میں ود گئیاں، واتقوا الذی تساءلون بہ والارحام، پھر اللہ نے جناب اللہ حکم دے دیتا، فرمایا کائنات والو تساءلون بہ والارحام، رشتہ داری جوڑنا ہے، رشتیاں نال کرنا ہے، پھر اللہ نے رشتیاں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے جناب اللہ رشتہ داری پیدا کیتا، فرمایا کائنات والے اور رشتہ داری جوڑنا ہے، آپس جو مل جانا ہے، محبت پیدا کرنی ہے، تسی محبت کرو گے اللہ دی رحمت وسے گی، تسی آپس جو پیار کرو گے اللہ دیاں برکتاں آن گیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، پھر اللہ بڑا نگہبان، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے محبت کرے گا، اللہ دی رضا واسطے پیار کرے گا، اللہ دی رضا واسطے نفرت کرے گا، اللہ دی رضا واسطے دشمنی رکھے گا، اللہ فرماندا ہے او دے درمیان میں آ جانا ہاں، میں رب آ جانا ہے، اس بندے کوئی نقصان ہوندہ ہے، حقیقی معنی دے اندر اللہ نقصان ہوندہ ہے، حقیقی معنی دے اندر جڑا بندہ اس نو تکلیف دیندہ ہے، او حقیقی معنی دے اندر اللہ نال تکلیف دیندہ ہے، او حقیقی معنی دے اندر اللہ نال جنگ کردہ ہے، جڑا بندہ اپنے رشتہ دار نو تکلیف دیندہ ہے۔ اگلی گل سنو، صلہ رحمی کی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری شریف، ابن ماجہ اور باقی احادیث کے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان منکم یوم القیامہ، جیڑا بندہ آخرت تے ایمان لاندا ہے، جیڑا بندہ آخرت تے ایمان، یوم آخرت تے ایمان، اللہ تے ایمان، رسولہ تے ایمان، نبیہ تے ایمان، فرشتہ تے ایمان اور اللہ دے پیغمبرہ تے ایمان رکھدا ہے، او بندے چاہیدہ ہے کہ اپنی رشتہ داری ودھائے، اپنی رشتہ داری جوڑے، اپنی رشتہ داری نال تعلق اچھا رکھے۔ توجہ فرمایا جے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اللہ کا بڑی پیاری روایت بیان کیتی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تے ایمان تاں قبول ہوئے گا، فرشتہ تے ایمان تاں قبول ہوئے گا، نبیوں تے ایمان تاں قبول ہوئے گا، حقیقی ایمانہ دے اندر مسلمان تاں کہلائے گا۔ جس ٹائم جناب اللہ تو اپنے رشتہ داران جوڑے گا، ادھروں تو نمازاں بھی پڑھے، ادھروں تو جناب اللہ اپنے مامیاں گالاں بھی کڈے، ادھروں تو نمازاں بھی پڑھے، ادھروں جناب اللہ اپنے سکے ماں باپ نال رشتہ داری توڑ کے کھڑا ہو جاویں، ادھروں تو جناب اللہ زکاتاں بھی دے میں، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، ادھروں تو جناب اللہ دیاں تعریفاں بھی سنے، جمعے بھی پڑھے، نمازاں بھی پڑھے، ادھروں تو سکے برا دے نال 4 مہینے نہ بولے۔ اللہ فرماندا تیریاں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں تیریاں حجاں دی لوڑ کوئی نہیں، تیریاں زکاتاں دی لوڑ کوئی نہیں، اور تیریاں جناب اللہ کسے چیز دی لوڑ کوئی نہیں ہے، میں لگا اور ذلیلہ تو جلیل ہو کے جہنم چو جائے گا۔ اللہ دی قسم اپنی سکیاں بیویاں نہیں بلاندے، 4 سال گزر جاندے نے اپنی سکیاں بیویاں کو اپنے جناب اللہ سکے بیٹیاں گھروں کٹ دیندے نے، او کئی نوجوان اپنے ماں باپ نو گھروں کٹ دیندے نے، او کئی نوجوان اپنی بہناں گھروں کٹ دیندے نے، او عید دا دن نہ جاندا ہے پر اپنی بہن دا دروازہ نہیں ہوے دیکھ، اپنی جناب اللہ ماں دا دروازہ نہیں ہوے دیکھ، او پردیسیوں خدا دی قسم ہے، اوے اپنے رب نال تعلق پیدا کرنا چاہندے ہو تے اپنے رب دے بارے غیرت مند ہو جاؤ، اپنے رب دے بارے جناب اللہ اچھے بن جاؤ اور رشتہ داری جوڑیا کرو۔ کوئی جناب اللہ رشتے اندر کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، رشتے سمیٹیا کرو، رشتے دے اندر محبت پیدا کیتی کرو۔ ایک سکھ گزریا ہے سرگودے دا، ایک سکھ گزریا ہے جناب اللہ، او دا کی کام سے سرگودے نال 123 شمال لیے، اجے بھی وہ سکھ زندہ ہے سکھ، مسلمان نہیں، اللہ تے ایمان بڑا ہے سکھ۔ اللہ دی قسم اللہ دا ایمان ہونا چاہیے۔ مسلمانوں اس سکھ نے جناب اللہ کا سن سکھایا کہ اسلام کی ہے، اس سکھ نے سن سکھایا مسلمان کی ہوندے نے، اس سکھ نے جناب اللہ کی مار کا مارے آقا فرمایا جس ٹائم جناب اللہ دا قرآن کدھرے لگ دے پک دے سن لیا، اس سکھ نے کہ جناب رشتہ داری جوڑنا چاہیے، محبت بھائی چارہ رکھنا چاہیے۔ اس سکھ نے کی کیتا، پنڈ دے اندر جڑی بیٹی دی شادی ہوندی ہے، جڑی بیٹی دی شادی ہوندی ہے، اس سکھ نے جا کے انہوں دے گھر جانا، غریب بچی دے گھر، انہوں نے کہنا تھوڑی بیٹی دا جتنا خرچہ ہوئے گا میں ادا کراں گا۔ اگر کسی دے گھر فوتکی ہو جاندی ہے، انہوں دے گھر جا کے جانا، کہنا جتنا خرچہ ہوئے گا میں ادا کراں گا۔ فوتکی دا خرچہ بھی پنڈ دا اے ادا کر رہا ہے، رشتہ داری دا خرچہ بھی اے ادا کر رہا ہے، پنڈ چو کسی بچی دی کسی بچے دی غریب خاندان دی شادی ہوندی ہے، سارا خرچہ ادا کردا ہے۔ تے جناب اللہ اس سکھ نے جناب اللہ کم کر دیا ایک دن جناب اللہ ایک برات جناب اللہ آگے پنڈ دی برات آئی ہے، جس ٹائم پنڈ دی برات آئی اس براتیاں کو پوچھیا او براتیوں کی کھاوے، وہ کہنے لگے اسی تے جناب اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں تے بکرے دیاں بوٹیاں کھاواں گے، اسی جناب اللہ خوراک کھاواں گے۔ سکھ جناب اللہ پریشان ہو گیا، خرچہ بڑا آ جانا ہے۔ جس ٹائم گھر دے اندر آیا، گھر دے اندر چوکر داخل ہویا، اپنی بیگم نو کہندا کہ فلانے گھر چو برات آئی ہے، براتیاں نے ڈیمانڈ کیتی ہے پر میں آج تک کسی برات نو نہیں موڑیا، او میرا دل کردا ہے میں اس برات نو بھی نہ موڑا۔ اور جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے تے جناب اللہ بیگم کہنے لگی ہے، اور بیگم کہنے لگی ہے اللہ دیا بندیا تو گھر آئے ہی نہیں، پتہ نہیں تھوڑی دیر پہلو ایک بندہ 1,00,000 روپے پکڑا کے گیا،
ایک بندہ جناب اللہ کئی لاکھ روپیے پکڑا کے گیا اور جس ٹائم تھوڑے دلوں دے وچ ہوئے گی کسی رشتہ داری جوڑنی ہے تھوڑے دلوں دے وچ ہوئے گی اسی محبت بھائی چارہ جوڑنا ہے تھوڑے دلوں دے وچ ہوئے گا اسی انسانیت نو جوڑنا ہے اسی نمازیں تے تلے پھر دیا اسی جناب اللہ داڑیاں تے تلے پھر دیا اسی نمازیں تے تلے پھر دیا اسی سمجھ دیا پانچ ٹائم دی نماز پڑھ لئی اللہ دا قرآن سن لیا قیام کر لیا روزے رکھ لے اور جناب اللہ پہلی صف چو نمازاں پڑھ لیاں اے اصل دین حقیقی محلہ دے اندر رب کعبہ دی قسم اے دین نہیں دین اے ہے کہ تو کسے بھائی دا خیال کر او بھکا ہے تو دے گھر رزق پہنچا او بے رزق ہے او دی اولاد کوئی نہیں اس دے گھر تو مدد کر اس دا جناب کاروبار کوئی نہیں تو مدد کر اس نو جناب قرضہ چاہیدہ ہے قرضہ دے اس نو پیار چاہیدہ ہے پیار دے او دے حالات ماڑے نے او دی مدد کر رشتہ داری جوڑ تین اللہ نے پیسہ دیتا ہے جناب اللہ نے تین کروڑا دا مالک بڑھایا ہے او تو لوکان تے کروڑا تے لکھا روپے زکاة دینا ہے لیکن اپنے رشتہ دار گھر بھکے بیٹھے نے آج تیری بھی عید گزری ہے آج تیرے رشتہ داران دی بھی عید گزری ہے انہاں بیچارے کوئی پچھن والا کوئی نہیں ہے اور تو تے اپنے بچیاں جناب اللہ 10 سوٹ لے کے دے دیتے نے اے دین نہیں اے شریعت نہیں حقوق العباد اللہ دے حقوق تے پورے کر دیا اسی زکاة تے ادا کر دیا پر حقوق العباد بندیاں دے حق جڑے نے جناب اللہ قدی ادا کیتے بندیاں دے حق چھوڑ دینے بندیاں دے حق کدے ادا نہیں کر دے اگلی گل سنو میرے اور تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ اچھا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا نام آئے دیوبندی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو وہابی بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو محمد دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے آقن سینے لان والے ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو سونے دا نام آئے گج کے بولا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اعلیٰ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ چاندہ ہے وہ دی عمر چو اضافہ ہو جائے جیڑا بندہ چاندہ ہے وہ دی رزق چو اضافہ ہو جائے جیڑا بندہ چاندہ ہے وہ دی دکان چو اضافہ ہو جائے جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاواں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میں جناب اعلیٰ لکھا روپے زکاة دیواں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میں اللہ دے گھر لکھا روپے خرچ کراں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ جناب اعلیٰ میں اپنے جناب اعلیٰ اپنی اولاد نو ایک اچھے طریقے کے اچھے عہدے تے کھڑا کر دیاں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ جناب اعلیٰ میرے ہر معاملے دے اندر اللہ برکتہ نازل فرمائے میرے گھر اندر برکت ہوئے میرے بچیاں تے برکت نازل ہوئے میریاں بچیاں تے برکت نازل ہوئے میری بیوی تے برکت نازل ہوئے میری سہری افطاری تے برکت نازل ہوئے میرے آقا فرمان دینا او بندہ صلہ رحمی کرے او بندہ رشتہ داری جوڑے او بندہ رشتہ داران دے اندر کوئی لڑائی پیدا ہو جاوے رشتہ داران دے اندر کوئی جناب اعلیٰ بغض حسد آ جاوے رشتہ داران دے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاوے او بندہ جناب اعلیٰ رشتہ داران جوڑے اگر غلطی انہاں دی ہے تو چلا جا کے کہہ دے یارا جا کے کہہ دیتا کر یارا غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا او میں نے معاف کر دے میں تو غلطی ہو گئی ہے اگرچہ انہاں دی غلطی کوئی نہیں معافی مانگ لیا کارا او رب کعبہ دی قسم ہے او اللہ دی زمین تے رشتہ دارا کو غلطی تو منگے گا او تیرے ہزارہ گناہ میرا اللہ معاف فرما دے گا او جڑے گناہ تو چھپ کے کردہ ہے او جڑے گناہ دیواری تین مترا مالک ویکھ رہا ہوندہ او تیری ماں تے نہیں ویکھ دے ہوندے او تیرا ابو تے نہیں ویکھ دا ہوندہ او تیرے ماں باپ تے نہیں ویکھ دے ہوندے او تیریاں سکیاں بہناں تے نہیں ویکھ دیا ہونیاں او پر تیرا مالک ویکھ رہا ہوندہ اج رشتہ داراں سینے لاوے گا رب کعبہ دی قسم اللہ قیامت دا دن ہوئے گا تین عرش دا سایہ دے گا قیامت دا دن ہوئے گا تحیہ کر لیو رمضان دا مہینہ جنہ نال ناراض ہو او جنہ نال ناراض ہو آج ٹیلی فون کرو آج کالاں کرو کہ یارو سا غلطی ہو گئی ہے اگرچہ انہاں دی غلطی ہے معافی تو منگ لے رب کعبہ دی قسم ہے معافی تو منگے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا کرے گا اپنے رشتہ داراں نال پیار کرو یارو او کدی نہ دھکے مارے کرو غریبانوں کو او کدی غریب رشتہ دار نو ویکھ کے تھانے نہ مارے کارا او
کدی رشتہ دار نو ویکھ کے جناب اللہ جھگڑیا نہ کر اور رشتہ دار یارا رشتہ دار ہویا کردے نے اپنے اپنے ہویا کردے نے پرائے پرائے ہویا کردے نے رب کعبہ دی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہائے ہائے میں رسول اللہ دی حدیثاں میں اپنے آقا دی حدیثاں بیان کردا جاواں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی اندر بیٹھے نے خصم قبیلے دا ایک بندہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ابو ایوب انصاری کیسا صحابی اللہ دے نبی دا توجہ فرماؤ غور کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے میرے آقا بیٹھے نے خصم قبیلے دا نام ہے بولو کی نام ہے خصم کی نام ہے خا سا میم خصم قبیلے دا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آگے کہن لگا محبوب جی میں نے دسو تے سب تو اعلی عمل کیڑا ہے سب تو بولو سب تو اعلی عمل اچھا عمل کیڑا ہے سب تو بلند عمل کیڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازاں نہیں آکھیاں میرے آقا نے تہجد نہیں آکھی میرے آقا نے روزے نہیں آکھے میرے آقا نے جناب اللہ کسن ترجیح نہیں ہو دیتے فرمایا یارو تیریا نمازاں اودن قبول ہون گیا تیری تہجد اودن قبول ہوئے گی تیرا پین اٹھن تیرا دین تے خرچ کرنا تیرا جناب اللہ لین دین اودن قبول ہوئے گا فرمایا سب تو اعلی عمل پوچھدا ہے تے سب تو اعلی عمل ہے کہ تو اپنے رشتہ داراں نال پیار کر کناں نال رشتہ داراں نال اسی مسجد تے جناب لکھاں روپے دے دینے ہاں تے جناب سکا چاچے دے پتر دے گھر سویرے دا ہوندا تے شام دا کوئی نہیں ہوندا ایہی حال ہے نا بولو ایہی حال ہے نا میں اس تو نہیں کر رہا بس ساڈی مسجد دا فنڈ گھٹ جائے گا تسی گھٹ دو گے میں حق دی گل کر رہا ہوں ایہی ہوندا ہے نا اسی جناب زکاتاں 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ میرے سامنے ایسے بندے بھی نے 3 لاکھ روپے زکاتاں دین گے انہاں دی زکات بڑھے گی تے لیکن جس ٹائم اپنا سکے بابے دا پتر چاچے دا پتر خالہ دا پتر مامے دا پتر بیچارے دے گھر سویرے ہوئے گا تے شامی دا نہیں ہوئے گا اے دین اے شریعت اللہ اللہ میں قربان جاوا نانا میرے نبی نے فرمایا سب نالو اعلی عمل سب نالو اچا عمل سب نالو افضل عمل کیڑا عمل ہے فرمایا تسی رشتہ داراں نال پیار کرو اپنے عزیز و اقارب نال پیار کرو یارو تیرے روزے قبول تیری حج قبول تیری نمازاں قبول تیرے صدقے قبول تیرے جناب اعلیٰ سب کچھ قبول ہو جائے گا اپنے رشتہ داراں نال پیار کر ایک عربی بندہ پنڈو بندہ جنگلی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی اونٹ مبارک دیتے تشریف فرمانے کتے نے اٹھ دے اتے بیٹھے نے اٹھ دے اتے اللہ دے نبی بیٹھے نے او جناب بندہ آیا آ کے نا اس اللہ دے نبی دی مہار انج پکڑ لے اگے آیا جی میں ہونا ات بندہ جار وگو مہار پکڑ لے اللہ دے نبی کو مہار پکڑ لے مہار تو پکڑ کے کہندہ ہے محبوب جی میں ایسا عمل دسو جس عمل نال میں جنت چلا جاواں جہنم تو دور ہو جاؤں ایسا عمل دسو میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے والیا ایک گل سن لے آنے والیا ایک گل سن لے میرے آقا نے 3 دفعہ سنو فرمایا یارا او میرے سجنہ بیلیا ایک کام کر لے اللہ تین بغیر و حساب تو جنت عطا فرما دے گا اللہ تین جنت الفردوس جو اللہ مقام عطا کرے گا او بندہ میرے آقا دے ہوٹ دی نکیل پکڑ کے رون لگ پیا روندیا کہندا ہے محبوب جی کیڑا میں عمل کراں گا میرے آقا نے فرمایا اپنے رشتہ داراں سینے لا اپنے چاچیاں سینے لا اپنے بابیاں سینے لا اپنے مامیاں سینے لا اپنی خالاں سینے لا اپنے کزناں سینے لا اپنے رشتہ داراں سینے لا اپنے پیو دی دوستاں سینے لایا کر او تیرے والد یار بھی تیرے جناب اللہ یار نے انہاں سینے لایا کر فرمایا جہنم تو بری ہو جانا اے بندہ پیچھے ہٹیا نکیل جس ٹائم میرے آقا نے گل دسی ہے تے میرے آقا فرماندن آنے والے نکیل چھوڑ دے میرے ہوٹھ دی نکیل چھڑ دے میرے ہوٹھ دی رسی میرے ہوٹھ دی وری چھڑ دے جناب اللہ جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور روایت دے اندر آندا میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اس بندے نے اے عمل کیتا ہے قیامت
دا دن ہوئے گا اللہ بغیر حساب و کتاب اس نو جنت دے دے گا۔ صحابہ فرماندے نے، صحابہ کہنے لگے نے اے بندہ پیچھے ہٹیا تے گھوڑے دا پاؤں، گھوڑے تے آیا سی نا، گھوڑے دا پاؤں جناب اللہ کھوڑ دے اندر پھسلیا، پھسل کے صحابہ اے بندہ بھی شہید ہو گیا، اے بندہ بھی شہید ہو گیا، گھوڑا بھی مر گیا۔ جس ٹائم اتنی گل کیتی تے میرے آقا فرماندے نے، میرے آقا اپنے ہوٹھ مبارک تو نیچے اترے نے، نیچے اتر کے تے میرے آقا نے دا چہرہ اپنی جھولی مبارک چو رکھ لیا، دا چہرہ اپنی گود مبارک چو رکھ لیا۔ او میرے آقا فرماندے میرے صحابہ جس بندے نے جنتی چہرہ ویکھنا ہوئے تے دا ویکھ لوے، اللہ دی قسم ہے میرے آقا دا چہرہ ویکھ دے پینے نال مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے۔ جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام پوچھ دے نے محبوب جی رس دے کیوں پائے ہو، مسکران دے کیوں پائے ہو، وجہ کیڑی ہے؟ میرے آقا فرمان دے نے یارو میں ہونے ویکھ رہا ہاں جنت دیاں حوراں دوڑ کے آئیاں نے، ادھے منہ دے اندر انگور ڈالی جا رہی نے، جنت دے انگور پہ داخل کر دیا نے۔ اے او بندہ جڑا رشتہ داری جوڑ دا اور جڑے پریشان ہو کاروبار تو اج تہیا کر لے ہو، اسی ناراضگیاں دور کر دینا۔ تھے کئی بندے اللہ دی قسم ہے تھوڑی جی گل تو سلام دا جواب کوئی نہیں دیندے، گلی وچوں گزرو السلام علیکم، سلام دا جواب کوئی نہیں، کوئی لین دین کوئی نہیں، بین اٹھن کوئی نہیں۔ ناراضگی اتنی جو میں قتل و قتال ہو چکے نے، رب کعبہ دی قسم پہلی صف دے نمازی، روزے دار، قیام اللیل، سیام، زکاتاں دین والے، نمازاں پڑھن والے، داڑیاں رکھن والے، جس ٹائم رشتہ داراں دا معاملہ ہوندا ہے تے گھروں دھکے مار کے کٹ دیندے نے، جس ٹائم رشتہ داراں دا معاملہ ہوندا ہے سلام نہیں لیندے، برادرین اپنی شادی تے نہیں بلندے، برادرین بیٹیاں دی دعوت تے نہیں بلندے، کسے نفطاری نہیں کراندے۔ اے بندے جے سخت اللہ دے نزدیک، اے بندے جے بدترین، میرے بھائیو آج تحیہ کر لو، جڑا ناراض ہے ہنے کال کر کے جمعے تو بعد اس نو راضی کرنا ہے، اللہ دی قسم ہے تو ناراضگیاں دور کرے گا، اللہ تیرے کاروبار اندر برکتاں عطا کرو گے انشاءاللہ۔ اگلی گل سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری جوڑن دا فائدے بڑے نے، رشتہ داری جوڑن دے فائدے بڑے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ اس نو جنت عطا کرے، جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ اس نو انم تو بری کر دے وے، جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ اس تے راضی ہو جاوے، وہ بندہ جناب اللہ رشتہ داری جوڑیا کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے کول آئے نے، آقا علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، اوصانی یا رسول اللہ، فرمایا محبوب جی میں وصیت کر دو، میں تھوڑی وصیتاں تے عمل کراں گا۔ نیک لوگوں کو جانا، جا کے اچھے عمل دی وصیت لینا رسول اللہ دی سنت ہے، صحابہ دا عمل ہے۔ صحابی رسول ابو ذر غفاری آئے نے، نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی ہے، مسجد نبی رسول اللہ عصر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے، فرمایا محبوب جی نصیحت کرو میں تھوڑی نصیحتاں تے عمل کراں گا۔ اللہ دے نبی نے 5-4 نصیحتاں کیتیاں نے، فرمایا ابو ذر نصیحتاں تے عمل کریں گا، میرا تیرا وعدہ ہے کہ میں محمد قیامت دن جنت لے کے دیاں گا۔ تو جدنا ایک میرا تھوڑا وعدہ ہے، ایک تھوڑے امام دا خطیب دا، یا میرا تھوڑا وعدہ ہے، اے وعدہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وعدہ ہے رسول اللہ دا، اے وعدہ بولو جھوٹا ہو سکتا، اے ایمان ہے، اہل ایمان دا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، دیوبندیاں دا بھی ایمان ہے، بریلویاں دا بھی ایمان ہے، سنیاں دا بھی ایمان ہے، اہل حدیثاں دا بھی ایمان ہے۔ رسول اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا، میرے آقا کدی جھوٹ بول سکتے؟ جڑا دا ایمان ہے کہ آقا معصوم نہیں، وہ بندہ دنیا دا پرلے درجے دا کافر اور مرتد ہے، میرے آقا اپنی ساری زندگی گناہ ہی نہیں کر سکتے، معصوم نے میرے آقا بولو گناہ کر سکتے؟ میرے آقا معصوم نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے، فرمایا اوصانی خلیلی یا رسول اللہ، اوصانی، توجہ لفظاں دے توجہ، لفظاں دے توجہ، اوصانی خلیلی ہے میرے یار، اے میرے سجن، اے میرے بلی، اے میرے دوست، میں ان وصیت کر دیا اوصانی خلیلی یا رسول اللہ، نالے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو نالے خلیلی خلیلی یا
یا رسول اللہ اے میرے بیلی جی کوئی نصیحت ہی کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یارو پہلی نصیحت کیڑی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیتی ہے، فرمایا یار ایک کام دے اندر کر، بھلائی دے کماں دے اندر رغب قد اختیار کیتی کر، جتے نیکی دا کم ہو رہا ہوئے اوتے پیسہ دیتا کر، جتے اچھائی دا کم ہو رہا ہوئے اوتے پیسہ دیتا کر۔ او تو ویکھ لویں کہ جناب اعلی مسجد دا کم شروع ہے اوتے اللہ دی راہ تے پیسہ خرچ کیتا کر۔ اللہ دی قسم میرے آقا نے نصیحت بولو کن کیتی ہے؟ ابو ذر غفاری نو پہلی نصیحت، دوجی نصیحت کیڑی ہے؟ ابو ذر غفاری فرماندے نے محبوب جی اور نصیحت فرما دیو۔ میرے آقا فرماندے نے دوسری نصیحت کیڑی ہے؟ فرمایا غریبان دا حیا کیتا کر، غریبان دھکے نہیں مارنے، یتیمان دھکے نہیں مارنے، مسکینان دھکے نہیں مارنے، تانا نہیں مارنا، کسن جناب اعلیٰ تانے نہیں مارنے، جناب اعلیٰ اپنے غریبان کول بٹھا کے کھلایا کر، اوے اپنی محفلان دے اندر غریبان بلایا کر، اپنی محفلان دے اندر اپنے غریبان نال پیار کیتا کر۔ رمضان دا مہینہ آ گیا او کسے سوٹ لے کے دے دے او کسے دی افطاری کرا دیتا کر۔ رمضان دا مہینہ آ گیا تیرے محلے دے اندر او کتنے غریب ایسے ہون گے جنہاں دے پیران دے جتی کوئی نہیں ہوئے گے، جنہاں تے بدن تے جناب اللہ لباس کوئی نہیں ہوئے گا۔ او عیداں تیریاں بھی گزرن گیا، عیداں اس غریب دیاں بھی گزرنی آنے جنہ غریب بنا مالک اللہ ہے۔ اللہ دی قسم رمضان دا مہینہ آ گیا ہے او کسے غریب نو دکان تے جا کے ایک جتی لے کے دے دیتی کار، او دکاندارو خدا دا نام جے اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے، اللہ نے تھوان بڑا کچھ عطا کیتا ہے، او بازار چو لگیاں غریبان کدی تن تے لباس پہنا دیتا کرو، او کدی تن تے ایک سوٹ لے کے دے دیتا کرو۔ میرے آقا فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے ابو ذر غریبان نال پیار تو کیتا کر، میں محمد تیرے نال وعدہ کردہ قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد تیرے اللہ کو جنت لے کے دے آنگا، نال نبیان دا گوانڈ لے کے دے آنگا، اماں جی عائشہ صدیقہ دا گوانڈ لے کے دے آنگا، محمد الرسول اللہ دا گوانڈ لے کے دے آنگا۔ او کپڑا ویچن والیا سوچیا کر غریبان دا، او جتیاں ویچن والیا سوچیا کر غریبان دا، آج تحیے کر کے جاؤ اسی غریبان سینے لانا ہے، انشاءاللہ غریبانو سینے لانا ہے۔ میرے کل طالب علم ایتھے بچے پڑھ دے نے کہ تقریباً 10-12 دے قریب میں شمار کیتے نے، 10-12 دے قریب بچے نے، 10-12 دے قریب نے جنہاں پتہ ہی کوئی نہیں جناب اللہ عید کی میں گزارنی ہے۔ غریبان دے بچے نے، ماڑیاں دے بچے نے، یتیمان دے بچے نے، بیچارے کوئی نہیں، تن تے لباس کوئی نہیں ہوندا، پیران جتی کوئی نہیں ہوندے، لیکن خدا دا نام جو دین دے طالب علمانوں کو اللہ دی راہ تے اج کپڑے لے کے دیو، او خدا دی قسم کدی ضائع جائے گا نہیں جائے گا۔ 500-700 دا سوٹ آندا ہے، ایک ایک سوٹ ایک ایک بچن لے کے دیو، کدی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ دی رحمت وسے گی، اللہ دی برکت آئے گی، کسن جتی لے کے دے دیو۔ اللہ دی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دا وعدہ میں محمد دے گا۔ تیسری نصیحت میرے آقا علیہ السلام، اماں جی عائشہ صدیقہ بولا ذہن ہے نا عائشہ دا، میں پورا جمعہ پڑھایا ہے، اماں جی عائشہ چھوٹا جا ذہن ہے، اماں جی عائشہ بچے والا ذہن ہے۔ ایک دن نا آقا علیہ السلام کو بیٹھیاں تو میرے آقا دا پتہ کی رویہ سی، جیڑا مکے دا غریب ہونا ان کو لا کے بٹھا کے کھانا کھواؤں لگ پونا، آقا علیہ السلام دا رویہ سی۔ اماں جی کہن لگیاں سونے ہو تھوان اللہ نے شانہ بڑیاں دیتیاں نے، تھوڑے ذکر قرآن چونے اور تسی غریبان نال بہا کے کھانے کھواؤں دے پھر دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیویں دی گل کر چھڈی بچیاں والی؟ اماں جی عائشہ صدیقہ نے گل کیتی تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ رک جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم حینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی مسکینہ، اللہ میں زندہ بھی مسکینہ کری، میں قیامت دن اٹھائیں بھی مسکینہ بچو، اللہ میں سارا کچھ مسکینہ نالی کری۔ اور اللہ دے نبی فرمایا یا اللہ امتنی مسکینہ، اللہ میری جان بھی مسکینہ بچو ہی کٹی، میری جان بھی۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا غریب بندہ، مسکین بندہ، یتیم بندہ امیر بندہ تو 500 سال پہلے جنت تو جائے گا۔ اوہ اپنے آپ نو مسکین سمجھو، 500 سال پہلے غریبو اللہ نے تھوڑے بارچ فرمایا خدا دی قسم
500 سال پہلے غریب بندہ جنت چو جائے گا امیر تے امیر بندے دی بھی بڑی فضیلت اے نہ سمجھو غریبان با امیران دی کوئی نہیں فضیلت نبی علیہ السلام فرمایا اللہ سخیے سخی بندے پسند کرنا جیڑا بندہ امیر ہوئے اللہ دی راہ تے خرچ کرے اللہ سب نالوں زیادہ پیارا بندہ ہے یہ لگ رہا ہے امیر بندے دی فضیلت بڑی ہے پیسے والے دی بھی بڑی فضیلت ہے اس بندے دی کوئی فضیلت نہیں جدے کول پیسہ بھی ہوئے اللہ دی راہ تے خرچ نہ کرے سب بن کے بیٹھا رہے وہ بندہ دنیا دا واحد ترین ذلیل آدمی او دی کوئی فضیلت نہیں او دا کوئی مقام نہیں سلام چو او دنیا تے بھی ذلیل ہے قیامت دن بھی انشاءاللہ ذلیل ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے آقا نے جناب اعلیٰ سلا رحمی محبت بھائی چارے دا حکم دیتا اگلی گل سنو ابو ذر نو چوتھی گل میرے آقا نے فرمائے ابو ذر یاد رکھ سچی گل کرنی ہے ابو ذر سچی گل کرنی ہے اگر کوڑی کیوں نہ لگے حق دی گل کرنی ہے ابو ذر ساری دنیا ناراض ہو جائے سارا محلہ ناراض ہو جائے سارے نمازی ناراض ہو جان ساری دنیا ناراض ہو جائے سارے مسلمان ناراض ہو جان ابو ذر گل جھوٹ نہیں بولنا گلاں سچیاں کرنیاں نے حق دی گل کرنی ہے بجا گل کرنی ہے ابو ذر ساری دنیا ناراض ہو جائے حق گل تو کہے گا میں محمد تیری قیامت دن جنت لے کے دیاں گا صلی اللہ ہو ایتھے جناب ڈردے پھردے ہوندے اسی حق کہاں گے میرے رشتے ٹوٹ جان گے اسی حق بھائی جان رشتہ داری جوڑو پر حق گل جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولو جھوٹ نہیں بولنا اللہ اللہ میں قربان جاواں پنجویں گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھیا کر بولو کتنی مرتبہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھیا کر دنیا تے تو پڑھے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد تینک اللہ کو جنت لے کے دیاں گا ویکھو خدا دی قسم اور کوٹلے دے رہنے والے ذکر و اذکار کیتے کرو صبح شام دے اذکار کیتے کرو رات سوتیاں پہ ڈر لگ جاندہ جنات آ جاندے رات سوتیاں پہ نوری مخلوق آ جاندے اللہ دا ڈر اللہ دا تقوی جناب اللہ دل وچ رکھو ذکر و اذکار صبح شام قرآن سنیا کرو قرآن پڑھیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلی گل سنو رشتہ داری دا کتنا مقام ہے اللہ نے ساری انسانیت نو پیدا کیتا رشتہ داری نو بھی پیدا کیتا تے اے رشتہ داری جیڑی سی نا سلا رحمی رشتہ داری اللہ دی کمر مبارک دے نال چمٹ گئی جس ٹائم چمٹی اللہ نے فرمایا رشتہ داری کیوں چمٹ گئی میری کمر نال تین دنیا تے بھیجنا ہے تے رشتہ داری کہن لگی اللہ سونیا میں دنیا تے نہ بھیجی دنیا تے نہیں بھیجنا ہے اللہ نے کیا کیوں دنیا تے کیوں نہیں بھیجنا فرمایا لوگ کی میں توڑ دیں گے من وصلہ وصل نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا حدیث قدسی فرمایا اللہ دی بندی دنیا تے جا رشتہ داری جا جڑا تین توڑے گا من وصلہ وصلتا ہو اللہ اس نو ذلیل کر دے گا جڑا تین آباد کرے گا اللہ اس نو آباد کر دے گا ایک بندہ آیا میرے کو کہنے لگا قاری صاحب نمازاں بھی پڑھ دیاں روزے بھی رکھ دیاں زکاتاں بھی دینے ہیں گھر اندروں بے برکتی نہیں ختم ہو رہی ذکر و اذکار اور واقعی ظاہری حالت چو بھی وہ بندہ بڑا نیک لگ رہا سی بہت نیک لگ رہا سی میں بھی سوچو بیچار چو پہ گیا یارا یہ بندہ 5 وقت دا میرے پیچھے نمازاں پڑھ دا ہے 5 وقت دا ایتھے جمعہ پڑھ دا جناب ہر جمعہ ایتھے پڑھ دا ہے اور جناب قرآن سن دا ہے قیام اللیل کر دا ہے تہجد پڑھ دا ہے پھر بھی کہندہ برکتاں نہیں آ رہی ہیں رحمتاں نہیں آ رہی ہیں جاٹک میں سوچتا رہا کہ کی حل اینڈ تے میں سوچیا ویکھیا اس بندے نے اپنے رشتہ داری نہیں محفوظ رکھیا نمازاں دا فائدہ تے اودن ہے نا جب رشتہ داری محفوظ ہوئے میں کہ تیرا کس نہ کوئی لڑائی جھگڑا اس کہ لڑائیاں نہیں مکدیاں میریاں رشتہ داراں نال میری بندی نہیں میں کہ پھر تیری رشتہ داراں نال نہیں بندی تے اللہ دی تیرے نال نہیں بندی ایک کم ہے یہ تیری رشتہ داراں نال نہیں بندی اللہ دی پھر تیرے نال نہیں بندی یارا یا رشتہ داری بنا یا اللہ ایک کم ضرور کر اللہ اللہ میں قربان جاواں تحیے کر کے جاؤ نمازاں قبول ہودن ہون گیاں جڑے بندے پریشان نے ساڈے گھر اندر برکتاں نہیں آ رہیاں لڑائیاں تو لڑائیاں جھگڑے تو جھگڑے نمازاں بھی پڑھ دیاں داڑیاں بھی رکھیاں نے روزے بھی پڑھ دیاں سارے کچھ کر دیاں لیکن پھر بھی برکتاں کوئی نہیں قرضہ نہیں اتر رہا وجہ کڑی اسی رشتہ داری کدی نہیں جوڑی اسی جناب اللہ آپس چو ملاب کدی نہیں کیتا تحیے کر
دیو انشاءاللہ بولو کر دیو اپنے اپنے میں تو نہیں پتا کیڑا کسے نال ناراض ہے آج تحیہ کر کے جاؤ جیڑا کسے نال ناراض ہے اللہ دی رضا واسطے انہیں معاف کر دیو اور اج ہونے ہی جمعے تو بعد کال کر کے وہ دا دل خوش کر دیو تو جد نال کوئی میرے نال تو اللہ دا شکر کسے نال کوئی ناراضگی نہیں جے کوئی دل وچ ہے میرے بارے کوئی گل تو میں بھائی سارے کو معافی منگدا اعلانیہ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اماں جی فرماندیاں جیڑا بندہ رشتہ داری جوڑے گا جیڑا بندہ رشتہ داری جوڑے گا سینے لائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اماں جی فرماندیاں اللہ دا عرش دے نال بیٹھیا ہوئے گا اللہ دے عرش دے نال جناب اللہ بیٹھیا ہوئے گا اللہ دا پیار بڑا ہوئے گا اللہ دی محبت بڑی ہوئے گی اللہ دا پیار بڑا ہوئے گا کوفے دی مسجد ہے کوفے دی مسجد ہے کوفی سارے بیٹھے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو ہریرہ پتہ جے 5774 حدیث دا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے رہے سیدنا ابو ہریرہ نے بڑی پیاری دعا پہ کران دے درس دیتا کوفے دی مسجد میں درس دیتا درس تو بعد جناب علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرا رہے ہیں دعا کرانے دعا قبول کوئی نہیں ہوئی دوسرے دن پھر درس دیتا پھر دعا کوئی نہیں قبول ہوئی تیسرے دن پھر دعا کوئی نہیں ایک دن ستیاں پہ اللہ نے خواب چو وکھایا ابو ہریرہ تیری دعا وچ کنج دا بندہ ہے جدی رشتہ داراں نال بندی ہی نہیں ابو ہریرہ تیری دعا وچ کنج دا بندہ بیٹھا ہے ہزاراں دا مجمع ہے جدی رشتہ داراں نال نہیں بندی ابو ہریرہ اس نو دعا وچوں کٹ دے اللہ تیری دعا قبول کرے گا پتہ چلیا اللہ صحابی دی بھی نہیں سندا جے رشتہ داراں نال نہ بندی ہوئے میرے بھائیو دعاواں قبول کوئی نہیں ہونیاں روزے قبول توڑ دے روزے یہ رشتہ داراں نال نہیں بناونیاں صلہ رحمی نہیں کرنی کدی بھی متھے تے وٹ پا کے کسے نہ ملیا کرو ایسے روزے دا کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ایسی زکاتاں دا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو ابو ہریرہ دی دعا قبول نہیں ہوئی فرمایا اللہ نے خواب چو دسے ابو ہریرہ پہلے اس نے اٹھا اس نے اپنی محفل چو دفع کر باہر کٹ دے تیری دعا فوراں قبول ہو جائے گی اگلے دن سیدنا ابو ہریرہ درس دینا آئے دعا کران لگے فرمایا یارو غصہ نہ کرے آجے جیڑے بندے دی رشتہ داراں دے نال اڑ پھس بنی ہوئی ہے جیڑے بندے دی رشتہ داراں دے نال کوئی مسئلہ بنے اٹھ جائے چلا جائے یا رشتہ داراں نال صلح کر لے یا اٹھ جائے میری محفل چ اٹھ جائے ساڑیاں دعاواں نہیں قبول ہو رہی ہیں اگلی گل سنو جناب اللہ کو جناب اللہ قطع تلقی کرن والا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا جنت دی خوشبو بھی نہیں رکھے گا اسی جناب اللہ بہناں دے حصے کھا کے بیٹھے ہونے آگا جے بیچاری حصہ لینا جائے 2 سال بلایا کدی نہیں عیداں تے گھر گئے کدی نہیں بہناں دے حصے کھا کے وہابیو سنیوں بریلویو اہل حدیثو جناب اللہ نمازاں میں دین بڑھیا پیا ہے بہناں دے حصے کھا گئے دین کتھے رہا کیوں جی نبی علیہ السلام دی حدیث سنو بخاری شریف دی روایت ہے جیڑا والد مر گیا اس حالت وچ اپنی بیٹے نے حصہ نہیں دیتا اس حالت چو مر گیا قیامت دن فرعون نال اٹھے گا ہامون نال اٹھے گا قارون نال اٹھے گا ابو جہل نال اٹھے گا او ظالم ہے بدبخت ہے ذلیل ہے میں ایسے نماز نہیں جاندا ایسے نماز نہیں جاندا جس نمازی جناب اللہ نمازاں بھی پڑھدا ہے روزے بھی رکھدا ہے پہلی صف دا نمازی ساڈی مسجد نہیں سرگو دیکھ مسجدہ نمازی ہے چنگا بھلا نمازی ہے تے پٹواری جا کے پتہ کی یاد ہے پٹواری جی خط وچ لکھ دیو جڑی وہ رسیداں لکھی دیاں انہاں وچ لکھ دیو میری 2 بیٹیاں مر گئیاں زندہ بیٹیاں مار دیتے ہیں ایسے نمازی بھی ہے نے 2 بیٹیاں زندہ مار چھڑیا ہے وہ کافرہ نے زندہ دفن کیتا سی بیٹیاں نے تو کی ہو گئے کافر ہو گئے اللہ ذلیل کر دیتا تے مسلمانہ نمازاں پڑھ کے بھی اپنی بیٹیاں زندہ مار چھڑیا اور کیڑا ہوندہ قتل اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب اللہ پٹواریاں کیا کہ جناب لکھ دیو میری بیٹیاں مر گئیاں نے ایسا اپنی بہناں دا حصہ عید آ گئی ہے اگے جناب اللہ رمضان دی جڑے بہناں نال ناراض ہو اپنی بیٹیاں نال ناراض ہو جناب اللہ کسے نال ناراضگی ہے اوے اپنی عید تے اپنی بہناں واسطے تحفے لے کے جانے نے اپنے یاراں واسطے تحفے لے کے جانے نے اپنے یاراں واسطے تو جناب اللہ مہنگے اللہ قسم دے تحفے خریددا ہے اپنی جناب
اللہ اپنی کرتوتاں واسطے اللہ اللہ تحفے خرید دیو ماں باپ واسطے ایک دوائی لینا بھی موت پہ جاندی ہے کیا اے دین ہے شریعت ہے اینج دا کام نہیں کرنا اے شریعت نہیں اپنے ماں باپ واسطے بھی عید خریدنی ہے اپنے بہنوں واسطے بھی عید خریدنی ہے بھائیاں واسطے بھی خریدنی ہے اور جڑے بھائی ماڑا ہوئے او دی مدد کیتی کرو جڑا بھائی ماڑا ہوئے اللہ نے تین جی اللہ ہی دیتی ہے اللہ نے تین پراڈو دا مالک بنایا لینڈ کروزر دیتی کوٹھیاں دیتیاں بنگلے دیتے اللہ نے تین سب کچھ دیتا سکا براق کرائے تے بیٹھا ہے سکا براق کرائے تے بیٹھا ہے تو دی مدد کار اس نے مکان خرید کے دے او دی مدد کار اے جے اسلام اے جے شریعت اے جے قانون اے جے سب کچھ اللہ دی قسم ہے تیریاں گڈیاں دا فائدہ ادھر ہوئے گا شریعت نو کو جدوں تو اپنے ماں باپ دا ادب کرے گا بھائیاں دا ادب کرے گا سینے لایا کر اللہ دی قسم اگلی گل سنو میرے آقا نے فرمایا جمعرات جمعے فرشتے جاندے نے اے جتنے تسی عمل کر دے پائے ہو اے جمعرات جمعے فرشتے جاندے نے آسمانہ تے جناب تھوڑے رجسٹر لے کے کدن جاندے نے جی میں استاد اپنے بچے دا ٹیسٹ لیندہ ہے نا استاد اپنے بچے دا ٹیسٹ لیندہ ہے ہفتے بعد مہینے بعد لیندہ ہے نا جو بچے نے کیتا ہوندہ سارا سامنے آ جاندہ ہے جی اینجی پورے ہفتے دے رجسٹر فرشتے لے کے آسمانہ تے جاندے فرشتے لے کے آسمانہ تے جاندے اللہ پہلے پوچھدا ہے اس بندے دا کوئی رشتہ داراں نال تے معاملہ خراب نہیں فرشتے آدھا نہیں دی تے بندی نہیں رشتہ داراں نال اللہ آدھا رجسٹر نیڑے کرنا دور دی گل میں ویکھنے نہیں پرا سٹ دے رجسٹر ویکھنے نہیں سورت کاف نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او دی عبادت اللہ نے جس ٹائم ویکھنی نہیں ایک نمازی عمدہ میں او دیالو وید دی نہیں او دا آنا کیویں ایک بندہ او دیالو اللہ ویکھے گی نہیں او دا رجسٹر ہی نہیں ویکھ رہا او دی عبادت کیویں قبول ہوئے گی اللہ میں قربان جاواں اس وجہ تو قطع تلقی بولو قطع تلقی ختم کرنی ہے انشاءاللہ صلح رحمی کرنے والا مکہ فتح ہویا مکہ فتح ہو گیا نبی علیہ السلام مکے اندر داخل ہوئے صحابہ دی تعداد ود گئی تو بعض صحابہ کہنے لگے ہون تے اسی مکے دے کافراں نہیں چھڈاں گے ہون انہاں نوں اسی ذلیل کراں گے انہاں کٹاں گے ماراں گے انہاں یہ کراں گے وہ کراں گے بولو کون کافراں تے نبی دے رشتہ دار نے نبی علیہ السلام دے رشتہ دار نے سجن نے بیلی نے رشتہ دار نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ والے ہو تسی او جنہاں نے میں مکے تو باہر کڑ دیتا کڑیا گیا میرے نبی کے نہیں مکہ والے نے میرے حمزہ شہید کیتا کہ نہیں مکہ والے نے جناب اعلیٰ اماں جی زنیرہ تے ظلم کیتے اماں جی سمیہ اماں جی صحابہ تے ظلم کیتے مکہ والے نے میرے آقا فرماندے نا میرے صحابہ نا مارنا نہیں کسے مکہ والے تکلیف نہیں پہنچانی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دینی مکہ والے اتھے مسلمانان فیر کیتی اندر مسلمانان کٹی اندر اے جی جناب ختم نبوت دا ڈاکو ہے پہلے ویک تے صحیح باؤ ختم نبوت رو مان رہے یا نہیں مان رہے میرے بھائیو اسلام قتل عام دا حکم دیندہ نہیں او چاہے حکومت ہوئے او چاہے لبیک علیہ ہون کوئی بھی ہوئے اسلام اس چیز دی اجازت دیندہ نہیں اسلام جناب اللہ میانہ روی اسلام جناب اللہ ہمدردی اسلام جناب اللہ نرمی اسلام جناب اللہ پیار محبت اخوت بھائی چارہ ادھا حکم دیندہ ہے مکہ علیہ نے بھی میرے نبی نے بولو مارے نہیں اگلی گل سنو مکہ علیہ نالتے صلح کر لے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام بیت اللہ دی دیوار نال بیٹھے نے ٹیک لا کے بیت اللہ دی دیوار ٹیک لا کے بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام جناب اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے میرے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے نے حبار بن اسود میرے نبی دی بیٹی دا قاتل ہے حبار بن اسود آقا علیہ السلام دے کول آ گیا آ کے کہنے لگا محبوب جی تھوڑی بیٹی تے میں ظلم کیتا ہے میں انہیں معاف کر دیو تو نبی علیہ السلام نے کہ فرمایا سی میرے آقا فرماندن حبار جتھے ملے باہیں بیت اللہ دے گلاف نال چمٹیا ہوئے اس نے قتل کر دیو کسے نے دس دیتا تیرے بارے چ نبی نے قتل دا حکم دے دیتا ہی عمر نے تین جتھے ویک لیا چھڑنا کوئی نہ ابو بکر عمر عثمان و علی نے جتھے ویک لیا چھڑنا عبار دوڑ دے آئے میرے عبار نو پتہ سی نا نبی نرم دل ہوندہ ہے دوڑ دے آئے آقا علیہ السلام دے کول عبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ بعد جو صحابی بن گئے نے دوڑ دے جناب اعلیٰ میرے آقا دے کول آئے نے آکے کہنے لگے نے محبوب جی میں نے معاف کر دیو میرے آقا فرماندے نے صلہ رحمی محبت بھائی چارہ پھیلایا میرے آقا فرماندے نے اور بیٹیاں دے دکھ بھی کوئی معاف کردہ ہے بیٹی تھوڑی
ساڈی بیٹی یا میری بیٹی نہ کوئی طلاق دے دے تے اسی ساری زندگی ان منہ نہیں لاندے اس علاقے نال نفرت ہو جاندی ہے اس جناب اعلیٰ خاندان نال نفرت ہو جاندی ہے محبت نہیں لاندی عبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کول آئے نے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جناب عبار میرے آقا دے سامنے نامے پر جات نے اپنی بیٹی دا قتل معاف اے جے دین اے جے شریعت اے جے اسلام اللہ دی قسم واشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل حضرت حمزہ شہید کرن والا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بان کلمہ پڑھیا پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا میرے آقا بیٹھے نے کول آقا فرماندن واشی کیویں قتل کیتا سی امیر حمزہ پتہ کیویں قتل کیتا سی امیر حمزہ واشی سارا واقعہ سنایا نبی علیہ السلام رون لگ پہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی چلا جا میری اکھاں دے سامنے نہ آمی تین ویک کے میں نے اپنا چاچا میرے حمزہ یاد آ جانا عبداللہ بن سلام بخاری شریف دی روایت ہے فرمایا یا ایو الناس اے لوگو افش السلام سلام نو عام کرو تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے بازار چو گزرے ہو بازار چو گزر کے تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے بندن اس نو کی کہنا ہے السلام علیکم کی کہنا بولو اس سنت عمل کران گے انشاءاللہ اگلی گل سنو ایک میں تھوڑا صحابی دا عمل بیان کردہ عبداللہ بن عمر نام ہے وہ زپیشل اثر تو لاگ کے مغرب تک بازار چو نکل جایا کرتے سے صحابہ نے پوچھا یارہ تین کام بھی کوئی نہیں ہوندہ ایمیں بازار چو آ جانا خیر ہے خیر تے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نیکیاں ودھان واسطے آنا میں سلام کہنے واسطے سپیشل بازار جاندے نے سلام کہنے واسطے لوگ کی جواب دیں گے نیکیاں ودھن گیا اللہ دی قسم ہے بازار جاؤ تے سلام کہو لوکاں ایک سلام دیاں 3 نیکیاں کتنیاں تے قیامت دن ایک نیکی تھوڑی سکی ماں نے تھوڑا کو نہیں دینی تے ایک کتنیاں نیکیاں 3 اگلی گل سنو میرے آقا نے فرمایا اطعم الطعام کھانا کھلایا کر غریباً تنگ دستی وچ غربت وچ کوئی بھوکا آ جائے ہوٹل والے ہو بغیر پیسے تو یوں کھلا دیتا کرو یتیمان بغیر پیسے تو ساری کمائی غریباں چی نہیں کسن کھانا کھلاونا تے کھانا کھلاونا اتنا بڑا عمل ہے تے کسن ساری افطاری کرونا ایک کتنا بڑا عمل ہوئے گا ایک کتنا بڑا اجر ہوئے گا آج تہیے کر کے جاؤ اپنے رشتہ داراں میں کوئی ماڑا ہے او دی یار طریقے چینج کر لے کرو نا طریقے چینج کرو اسی سمجھتے ہیں کہ تو غریب ہے تیری افطاری میرے حال اگلا آمدہ ہی نہیں اسی سمجھتے ہیں اگلے دا طریقہ چینج کرو یار تیری آج دعوت میرے حال یار میرا دل ہے آج دی تو شام دی افطاری میرے کول کرے دعوت یعنی آج میرا دل ہے کہ آج دی سحری تو میرے کول کرے طریقہ چینج ہو گیا محبت ود گئی بھائی چارہ ود گیا اللہ راضی ہو گیا طریقے چینج کرو فرمایا صلو باللہ صلو بالارحام فرمایا رشتہ دارین جوڑو رشتہ دارین جوڑنا وصلو باللیل والناس قیام جس ٹائم بندے سو رہے ہوں جناب اللہ بندے ستے پہ ہوانا اس ٹائم اللہ دا ذکر کرنا قیام اللیل کرنا جیڑا بندہ اے 5 کام کرے گا تدخلو بالسلام الجنہ سلامتی نال اللہ اس نے جنت عطا کر دے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اللہ دی جنت حاصل کرنا چاہندے ہو سلام عام کرو اللہ دی جنت حاصل کرنا چاہندے ہو رشتہ دارین جوڑو اللہ دی جنت حاصل کرنا چاہندے ہو غریباً کھانا کھلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندر حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے بخاری شریف دے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا خاندان جڑا رشتہ دار جناب اللہ اپنے رشتہ داران دا حیا نہیں کردا اللہ اس خاندان وچوں محبت کھینچ لیندہ ہے پیار کھینچ لیندہ ہے اللہ اس خاندان وچوں نفرت پیدا کر دیندہ ہے اس خاندان چو کدی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہونیاں جس خاندان دے اندر محبت اور صلہ رحمی نہ ہوئے وہ خاندان کدی آباد ہو ہی نہیں سکدا وہ خاندان باہیں جٹ ہوئے وہ خاندان باہیں ارائی ہوئے وہ خاندان باہیں ملک ہوئے وہ خاندان باہیں موچی ہوئے جڑا بھی خاندان ہوئے جس خاندان اندر صلہ رحمی نہیں جس خاندان اندر محبت بھائی چارہ نہیں وہ خاندان کدی اللہ دے ہاں معزز ہو سکدا وہ بولو معزز ہو سکدا آج تیہ کر کے جاؤ جنہ نال ناراض ہو اللہ دی رضا واسطے راضی ہونا ہے بولو اللہ دی رضا واسطے راضی ہونا ہے بڑیاں فضیلتہ حضرت علی اگلا فائدہ جناب اللہ ابراہیم علیہ السلام دا سکا پیو لمبا واقعہ ہے اگے انشاءاللہ بیان کراں گا حضرت ابراہیم دا سکا باپ مشرک ہے کہ نہیں رشتہ دار ایسی یادیاں رشتہ دار جناب اہل حدیث ہونا ضروری ہے تاں اسی ہو دینا بڑھاؤنی ہے اسی اہل حدیث
مگر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام دا سکا ابراہیم علیہ السلام دا سکا پیو مشرک ہے، او کافر ہے، حضرت ابراہیم نے گھروں کٹ چھڑیا۔ حضرت ابراہیم نے بدتمیزی کی تھی، بولو بدتمیزی کیتی سی کی کیتا سی؟ فرمایا ابو جی میں تھوڑا آرڈر، حضرت ابراہیم نے پیچھو ہی نہیں ویکھیا، ابو دا حکم گھروں نکل جا، نکل گئے۔ رشتہ دار بھاویں کافر کیوں نہ ہون، یہودی کیوں نہ ہون، عیسائی کیوں نہ ہون، تیرا حق بندا ہے کہ تو انہاں تے نرمی کرے، تیرا حق کی بندا ہے تو انہاں تے نرمی کرے۔ اسلام اندر بشاک سختی کر لے، پر رشتہ داری وچ نرمی کرنی ہے۔ جو تیرے مذہب نے برا بلا کہندے نے تو جواب دے، تیرے عقیدے نے برا بلا کہندے نے تو جواب دے، تیرے قرآن نے برا بلا کہندے نے تو جواب دے، پر ایویں لڑی جانا اودے نال، ایویں لڑی جانا، ایدا اسلام چ کوئی تصور نہیں۔ نبی علیہ السلام دے کول سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان دی بہن، نبی علیہ السلام دی بیگم ہے۔ ابو سفیان سردار ابو سفیان آیا، نبی علیہ السلام اپنی بیٹی ملن آیا، اپنی بیٹی ملن آیا تے اللہ دے نبی دا بستر پیا ہے، اللہ دے نبی دا بولو بستر پیا ہے۔ اس نے نا ام حبیبہ نے وہ بستر ٹھو کور کیتا، کور کر کے اتنے ابو سفیان بہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا تو نبی علیہ السلام فرماندے نے ام حبیبہ انج کیوں کیتے ہی؟ فرمایا تسی پاک ہو، تھوڑا بستر پاک ہے۔ ابو سفیان اس ٹائم مسلمان نہیں سی ہوئے، فرمایا ابو سفیان اس ٹائم کافر ہے، اس وجہ تو میں نہیں چاہتی کہ ایک مسلمان ایک پاک بستر تے کافر بوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ تیرا پیو سی چنگی نو کیتی او دے نال، جگر او عمدہ تو ادب نال احترام نال میرے بستر تے بٹھا دیندی، ادب اتنا ہونا سی۔ اللہ نے ایک تے مہمان نوازی دا اجر، دوجا ادب دا اجر، جیدہ تیرا باپ تین ملنا ہے تو محبت بھائی چارے دا اجر مل جانا سی۔ اس وجہ تو میرے بھائی کافران تے بھی نرمی، رشتہ دار ہون تے یہ اسلام چو کوئی مسئلہ بن جائے، مثلا نو تھوڑے دین نو برا بلا کہندے رہے، تھوڑی شریعت نو برا بلا کہندے رہے، بشاک سختی کرو، بشاک جو مرضی ہے کرو، تلواراں چلاؤ، بہرحال جس ٹائم او تھوڑے نال ویسے نبھاؤ رکھنا چاہتا ہے اپنے دینی معاملات چو اچھے رہو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ والمسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے، ادھر ذرا توجہ فرمایا جائے۔ نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین اور نماز تسبین کی رکعات، ان کے اوقات کار کے بارے میں بتائیں۔ جی نماز اشراق کی جو ہے نا 4 رکعات ہیں، 4 رکعات نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں نماز اشراق، اور نماز اشراق اور نماز چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیا ہے، ایک ہی نماز قرار دیا ہے۔ چاشت کا الگ ٹائم نکالنا اور اشراق کا الگ ٹائم نکالنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک ہی ٹائم ہے۔ نماز اوابین اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ اسلام میں نماز نہیں ہے۔ نماز اوابین کسی صحیح حدیث سے ثابت، بولو ثابت نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ویسے آپ نوافل پڑھیں، نماز تسبیح کی جو ہے جماعت کرانا یہ تو ویسے صحیح نہیں ہے طریقہ، تو ویسے نماز تسبیح کی 4 رکعات ہیں، 4 رکعات آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نماز اوابین کا خاص طور پہ خیال کریں کہ اس کا اسلام میں کوئی خیال نہیں ہے۔ اور ان کے اوقات کار کیا ہیں؟ یہ اوقات کار یہ سامنے کیلنڈر لگا ہوا ہے، آپ اشراق کا ٹائم دیکھیں کہ اشراق دا ٹائم کیڑا بن رہا ہے۔ میں انشاءاللہ جس بھائی نے سوال کیتا ہے اور جمعے تو بعد میں ملے میں ان ٹائم دس دیں گا اشراق دا ٹائم کیڑا بن رہا ہے۔ نماز اوابین دا اسلام چ کوئی تصور کوئی نہیں، دا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ نماز تسبیح دا جڑا ٹائم ہے عشاء تو بعد کر لو، جس ٹائم تسی ویلے ہو فارغ ہو تسی پڑھ سکتے ہو، نفلی نماز ہے نا، تسی پڑھ سکتے ہو، یہ جائز طریقہ ہے۔ اور نماز اشراق دا چاش دا ٹائم کیلنڈر سامنے لگے نہیں نہ تو چیک کر لو، سامنے ٹائم مل جائے گا، یا جس بھائی نے سوال کیتا میں ملے میں ان ٹائم انشاءاللہ دس دیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مجمع